अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं सुबह निकला मॉर्निंग वॉक के लिए, तो मेरे सामने वो जो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी ना जिस खेत में, वहाँ पे जो एक आदमी गुजर रहा था पीछे से, वो ओनर था उसका। तो वो उस वक्त तो वो खामोशी से चला गया, मुझे वो देख कर के वो वीलॉग डिस्टर्ब ना हो। तो आज मैं निकला तो फिर वो वही बाहर निकला, तो बात शात करने लगे, गपशप लगाने लगे। अ, तो खैर वो कहने लगा जो यहाँ की खैर मोहब्बतें होती हैं, मेज़बानियाँ, खलूस, वो सारे। उसके बाद सवालों के बाद कोई चीज़ तो नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं कहने लगा कि ऐसी गप्पे लगा रहे थे, तो मैं उस वक्त ट्विटर पे मैंने वो खबर पढ़ी थी कि मरी में एक रूट लगा हुआ है किसी का वीआईपी का, और ट्रैफिक स्ट्रक है, और उसमें एक एम्बुलेंस है जिसमें मरीज़ जो है वो तड़प रहा है, और एम्बुलेंस भी उसी रूट में वो ट्रैफिक स्ट्रक में फंसी हुई है। तो वो खबर मेरे ज़हन में थी, तो मैंने उससे वैसे ही गप लगाने के लिए, अब यहाँ वो गाँव का एक देहाती ज़ाहिर है कि अपनी भेड़ें पालता है और चलाता है, तो मतलब मैंने उससे ज़रा गपशप करते हैं, तो मैंने उससे बातें की, पढ़े लिखे तो ज़ाहिर है सारे हैं। तो मैंने उससे कहा कि यार फ़र्ज़ करो तुम्हारे इस लेक डिस्ट्रिक्ट में, इस गाँव में अपना कोई वीआईपी आए, बड़ा वज़ीर आ जाए, सियासतदान आ जाए, तुम्हारा लोकल एमपी हो, और वो डिमांड करे पुलिस से कि सिक्योरिटी के लिए कि रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाए, और वो उसके लिए मतलब लोग खड़े हुए हैं, और जब तक वो गुजरेगा नहीं, लोगों को इजाज़त नहीं है कि वो रास्तों का इस्तेमाल कर सकें। तो पहले तो वो मेरी बात समझा नहीं, उसने कहा कि नहीं, रोड टैक्स तो सारे देते हैं। मैंने कहा नहीं, रोड टैक्स तो देते हैं, लेकिन अगर मतलब मिसाल के तौर पे वो ये कहें कि मतलब है कि आप तो वो कहने लगा क्यों रोकेंगे, मतलब एक आदमी जो रोड टैक्स दे रहा है, गाड़ी का लाइसेंस उसके पास है, उसको किसी ने बैन किया? मैं कहा नहीं, बैन नहीं बाबा, सिक्योरिटी के लिए अगर वो रास्ते रोक दे कि फलां ने गुजरना है। तो जब वो समझा कि वो कहने लगा ये तो मेडिवल टाइम्स की प्रैक्टिस है, तो वो क्यों ऐसा करेगा? मैंने कहा इसलिए कि वो उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो उसने कहा अच्छा, यानी मुझे उसके चेहरे से ऐसा लगा कि वो बात समझ गया है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर ऑक्यूपाइंग फोर्स होगी जो यहाँ होता था, तो ऑक्यूपाइंग फोर्स होगी तो ज़ाहिर है कि उसको सिक्योरिटी का डर होगा। मैंने कहा ऑक्यूपाइंग फोर्स नहीं, कब्जा नहीं किया हुआ किसी ने, तुमने वोट दिए हैं जो लोगों को, वो अगर ये तकाजा करें कि हमारे गुजरने से पहले इन रास्तों को, तो वो कहने लगा कि वो क्यों करेंगे? मैंने कहा इसलिए करेंगे कि सिक्योरिटी मसला। कहता है अगर वो वोट मतलब हम मुझसे लेकर वोट वो जब मुंतखब हुआ है, तो सिक्योरिटी किस बात का खतरा है? फिर उसने बताया कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक एमपी को किसने छुरी मार दी, छः कत्ल हो गया अभी कुछ दिन पहले। एक एमपी जो है उसको, यानी मेरा ख्याल है 2 या 3 महीने पहले की बात है, उसका जिक्र चल पड़ा कि उसको छुरियाँ मार दी। तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर उस जैसे को छुरियाँ मारी, तो उससे बचने के लिए अगर वो तकाजा ये करे कि अब आज के बाद जो है क्योंकि एमपीज़ को छुरियाँ लग रही हैं, तो रास्तों का ट्रैफिक जो है ना वो रूट ब्लॉक करे ताकि मैं गुजर सकूँ। तो वो कहने लगा फिर वो वोट किससे लेगा? मैंने कहा कि वोट तुम ही लोगों से लेगा। तो वो कहने लगा नहीं, मैं क्यों ऐसे आदमी को वोट दूंगा जो यानी मैं मेरी एक्सेस ही नहीं है उस तक। मैंने कहा नहीं, उसे जान का डर है। कहता जान का डर है तो घर बैठे, लोगों जब वोट देंगे तो हर किसी का तो ये खतरा तो होगा, वो घर बैठ जाए। हमने कहा है कि आप सियासत करो। खैर वो इस तरफ बात चल पड़ी। मैं कहा चले छोड़ें इसको, सियासत को। आप ये बताएं कि आपके कोई जज साहब हों या आपके कोई बड़े सरकारी अफसर हों, और वो गुजर रहे हैं और वो ये तकाजा करें, तो अच्छा फिर वो मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा कि जज, ब्रिटिश जज। मैंने कहा हाँ ब्रिटिश जज। तो कहने लगा ब्रिटिश जज तो मतलब ब्रिटिश जज इन ब्रिटेन। मैंने कहा हाँ ब्रिटिश जज इन ब्रिटेन। तो वो कहने लगा कि ब्रिटिश जज जो है वो ऑक्यूपाइंग फोर्स होगी। फिर वो भी पुरानी वो, यानी वो समझ नहीं पा रहा था मेरी बात। वो कहता है कि हाँ ब्रिटिश जज अगर हम इराक में भेजते या हम अफगानिस्तान में भेजते, तो वहाँ पे लोग उनके अपने ट्रेडिशन है, वो उस जज को फिर सिक्योरिटी का खतरा तो होगा। मैंने कहा नहीं, ब्रिटिश जज को पाकिस्तान में, मतलब सॉरी, ब्रिटिश जज को ब्रिटेन में अगर यहाँ अगर वो डिमांड करे कि उसकी सिक्योरिटी का मसला है, तो उसने कहा कि भाई बात ये है कि मतलब वो जब कहने लगा नहीं, ये अजीब लग रही थी उसको बातें। वो कहने लगा कि ये ब्रिटिश जज जो है वो इस तरह की सिक्योरिटी डिमांड करे और उसके लिए ट्रैफिक रोक दी जाए, लेकिन ब्रिटिश जज जो है वो तो कानून की अमलदारी के लिए बैठा है, वो तो ही इज़ देयर, मतलब रूल ऑफ लॉ, वो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंटेशन ही तो कर रहा है। मतलब वो लोगों को सजाएं दे रहा है, वो लोगों को जेल भेज रहा है, वो किसी को बाप को किसी बच्चे से अलहदा कर रहा है, किसी माँ को बच्चे से अलहदा कर रहा है, लोगों की तलाक़ें, शादियाँ, मतलब ये काम वो कर रहा है। तो इस तरह का आदमी खुद कानून की पाबंदी नहीं करेगा, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं, अगर फ़र्ज़ करो कि वो ये कहे कि ये एक जज, ब्रिटिश जज जाए और ट्रैफिक का लाइट जो है वो रेड हो जाए और वो रुके और अगले दिन उसका अमला प्रेस रिलीज़ जारी करे कि जज साहब ने आज कमाल किया और रेड इशारे पर वो रुके हैं, और मतलब है लोग वाह करें कि जी बड़ी बात है, रेड इशारे पर रुके हैं रूट के बगैर। तो फिर वो फिर उसने मुझे कहा कि तुमने जो है मतलब वो ये समझा कि इसने शराब पी हुई है, यानी ये किस तरह की बातें कर रहा है मुझसे। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं शराब तो नहीं। वो कहता नशे में को अभी उतरा नहीं है। मैंने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं, मतलब करीब आगे उसने देखा फिर नशे में। अब वो अनकंफर्टेबल ये हुआ कि शायद मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ।
تو اب وہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا. میں نے کہا چلو یار میں ایک آخری بات تم سے کرتا ہوں لارنس, مجھے یہ بتاؤ کہ ایک برٹش جنرل سوچو ہو اور وہ گزرے اور یہی تقاضا برٹش جنرل کرے کہ میرے لیے راستوں کو روکا جائے, روٹ لگیں, اور کوئی اگر مرتا ہے مر جائے, کوئی اگر لیٹ ہوتا ہے تو لیٹ ہوتا رہے, کوئی اسکول کالج سے مطلب ذلیل ہوتا تو ہوتا رہے, چونکہ جنرل صاحب نے گزرنا ہے لہٰذا ساری قوم کھڑی ہو کے ان کا انتظار کرے گی, جب وہ گزر جائیں گے تو پھر راستے کھولیں گے. وہ پھر کہنے لگا, کہتا برٹش جج ان عراق. میں کہا نو برٹش جج ان برٹن. تو کہنے لگا ڈزنٹ میک اینی سینس. میں نے کہا کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی برٹش جنرل افغانستان پہ جا کے جب قبضہ کریں گے, آکوپائنگ فورس ہوں گے, تو وہاں برٹش جنرلز کو چونکہ وہ آکوپائنگ فورس ہے, قبضہ کیا ہوا دوسرے کے ملک پہ جا کے, جو ناجائز قبضہ ہے, ڈاکہ اس نے مارا ہوا ہے, تو ظاہر ہے اس کو سیکورٹی کی ضرورت ہوگی. جو یہاں کے نیٹو لوگ ہوں گے, جو لوگ ہوں گے, وہ لڑیں گے غیر ملکی دشمن سے, وہ لڑیں گے. وہاں پہ برٹش جنرل کی جان کو بڑا خطرہ ہوگا. لیکن وہ کہتا ہے برٹش جنرل کی جان کو برٹن میں کیوں خطرہ ہوگا؟ میں نے کہا یار فرض کرو اگر ہے, تو وہ کہتا ہے کیوں ہے برٹش جنرل کو برٹن میں کیا خطرہ ہے؟ میں نے کہا یار اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے, کوئی دشمن باہر سے اس کو دہشت گردی کرا سکتا ہے. کہتا ہے اسے اپنی جان کا خطرہ ہے تو وہ فوج میں کیا ہے؟ میں چپ ہو گیا. وہ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ بندہ جس کو لڑنے سے ڈر لگتا ہے, موت سے ڈر لگتا ہے, وہ فوج میں کیا کرنے گیا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ آ کے یہاں پہ بیڑے اپنا چلائے یا کوئی اور کام کر لے, ضروری ہے فوج میں جانا ہے؟ فوج میں ڈیرنگ لوگ جاتے ہیں, فوج میں فائٹر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو دلیر پیدا کیا ہوتا ہے فوج میں وہ جاتے ہیں. وہ فوج میں جا کے وہ اپنی سیکورٹی اپنے لوگوں سے کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب یہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ برٹش جنرل یہ برٹن میں کیوں کرے گا. میں نے پھر اس کو اب وہ تھوڑا سا تنگ ہونے لگا تھا, مطلب اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں, کیونکہ یہ ان کی روزمرہ کی گفتگو سیاست نہیں ہوتی. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں موسم سے شروع کرتے ہیں اور پھر یہ جاتے ہیں فٹ بال پہ, یا پھر یہ جاتے ہیں مطلب اسپورٹس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز, یا پھر یہ ہسٹری بھی ان کے نزدیک پولیٹیکل ہسٹری پہ یہ زیادہ بات نہیں کرتے. یہ ہسٹری آپ کو جب بتا رہے ہوں گے تو یہ پودوں پھولوں کے بارے میں بتا رہے ہوں گے, جیوگرافی کے بارے میں بتا رہے ہوں گے, کلائمیٹ کے بارے میں بتا رہے ہوں گے, ویدر کے بارے میں بتا رہے ہوں گے, یا اپنے پروفیشن کے بارے میں بتا رہے ہوں گے. تو یہ سیاست میں اس طرح سے, تو وہ مجھے لگا کہ بہت انکمفرٹیبل ہو گیا کہ یہ اس نے کس طرح کی جمہوری برٹش جج, برٹش جنرل, برٹش پولیٹیشین اور سیکورٹی روٹ, یہ کس طرح کی باتیں کر رہا. تو میں نے اس کو پھر بتایا, میں نے اسے بڑے احترام سے میں نے اسے کہا کہ پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, I didn't mean to I wasn't trying to just make conversation. I was trying to get your opinion as a journalist, and that's what my job is. تو پھر میں نے اس کو اپنا وہ دکھایا, وہ نکال کے, اور پھر میں نے اس کو وہ ٹویٹر پہ وہ خبر دکھائی. میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ خبر ہے, یہ اس کی ٹرانسلیشن پہ میں نے کی. میں نے کہا یہ دیکھو ٹرانسلیشن, یہ تصویر ہے, یہ ویڈیو ہے. مری نام کا ایک پاکستان میں علاقہ ہے, اس طرح کا وہ ایک سائٹ سینگ کا علاقہ ہے, وہاں پہ لوگ گئے تھے. وہاں پہ ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے کسی ڈیسپریٹ آدمی نے, جو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا ایمبولینس میں ایک مریض جو ہے تڑپ رہا ہے, یا تو یہ اس مریض کا کوئی رشتہ دار تھا یا ویسے کسی کو دکھ ہوا, اور فرسٹریٹڈ آدمی نے, اس سے اور کچھ نہیں ہو سکا تو اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ خدا کے واسطے کسی کا روٹ لگا ہوا ہے, کس کا ہے پتہ نہیں, روٹ لگا ہوا ہے, ہم سارے گھنٹوں سے ٹریفک جام ہے, یہ ایمبولینس میں ایک مریض مر رہا ہے, اس کا تو خدا کے واسطے کچھ کرو. جب میں نے اس کو وہ خبر دکھائی تو پھر اس کو کلیئر ہوا کہ میں اس سے یہ باتیں کیوں کر رہا تھا. اور پھر اس کو اب یہ بھی احساس ہوا کہ جو جواب اس نے مجھے دیے تھے وہ کافی تلخ تھے. تو اس نے مجھے بڑا مطلب بے بسی سے بس بیچارہ کہنے لگا کہ مطلب آپ کہنے لگا کہ پاکستان میں بھی پروسیس انڈیپینڈنس کا بھی آپ کو آئیڈیا مطلب اس طرح سے نہیں ہے. اب وہ بیچارہ اتنا پولائٹ تھا کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کا تھرڈ کلاس سسٹم ہے, یا آپ کا ملک بڑا تھرڈ کلاس مطلب لوگ ہیں جو اس طرح کے سسٹم کو برداشت کرتے ہیں, یا آپ کی لیڈ بڑی ہی تھرڈ کلاس ہے. وہ یہ بھی اتنا پولائٹ تھا بیچارہ کہ وہ غریب یہ بھی مجھے براہ راست نہیں کہہ رہا تھا. اس نے یہ کہا کہ پاکستان میں بھی ہے ساورن اسٹیٹ, بٹ یو آر ناٹ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ. ابھی تک آپ انڈیپینڈنس آزاد ہوئی ہی نہیں قوم, یعنی یہ کہ ابھی تک یہ قبضے, ایک انگریز کے قبضے سے دوسرے قبضے میں جا چکی ہے, یہ آزاد قوم نہیں ہے. تو بس جی ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ جیسا میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ یہ خوشحالیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, یہ گاؤں اور دیہات کی, جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ کسی بھی آپ فیلڈ میں چلے جائیں, مثلا یہاں پہ میں ابھی جا رہا تھا, یہ سڑک پہ میں نے سامنے یہ گاڑی لگائی ہے, مجھے یہ علاقہ یہ خوبصورت اچھی لگی, میں نے یہ گیٹ کھولا, گیٹ کھول کے میں نے یہاں پہ آ کے اپنی چیئر لگائی, اور یہ آپ کو تھوڑا علاقہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں دور دور تک نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات, اور موسم اتنا حسین اور خوبصورت ہے. وہ سامنے دور پتہ نہیں آپ کو شاید نظر آ رہی ہیں کہ وہ بھیڑیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, اور یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا خوبصورتی ہے. اور یہ آپ گھومتے چلے جائیں اور بے شمار گاڑیاں آپ کو یہاں پہ گھروں کے سامنے ملیں گی, لاک ہی نہیں ہوئی ہوئی.
بہت سے گھر آپ کو ایسے ملیں گے, وہ چابیاں جو ہے وہ اگر میں کوئی میں پکچر دکھاؤں تو چابیاں جو ہے نا وہ اپنا باہر رکھ کے وہ مطلب گئے ہوئے, ان کو پرواہ نہیں ہے کوئی آئے گا چھوڑ, اتنا سکون, یہ خوشحالیاں, یہ اعتماد. تو یہ تو بھائی جان آتا ہے رول آف لا سے. رول آف لا, جب تک اشرافیہ جو ہے وہ اپنی ہی قوم سے اس طرح کا سلوک کرے جیسے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, ایک غیر ملکی طاقت نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہ مقامی ہے ہی نہیں سرے سے, تو اس کے بعد پھر ان ملکوں کی حالت وہ ہوتی ہے جو ہماری ہے. اور وہ ملک جہاں پہ لا سب کے لیے برابر ہوتا ہے, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا, طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک جیسے ہوتے ہیں, ان معاشروں میں پھر یہ خوشحالیاں, یہ سکون, یہ تحفظ اور یہ خوبصورتیاں جنم لیتی ہیں. وہاں پھر یہ پڑھے لکھے کسان پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ خوشحالیاں آتی ہیں. رول آف لا مطلب یہ کہ یار آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری قوم کس طرح کی, ہم لوگ بشمول میرے, یعنی مہنگائی کے خلاف ہم کبھی اس طرح سے نہیں نکلتے جیسے نکلنا چاہیے. دور دراز کہیں کوئی نان ایشو ہوگا جی کہ ہم فلسطینیوں کو لیے نکل آئیں گے, کشمیریوں کو لیے نکل آئیں گے, یعنی کہنا ہے کہ کوئی دور پاگل آدمی کوئی بدتمیز خاکہ بنا دے گا اس کے لیے ہم نکل آئیں گے. مجال ہے کبھی اس بات پہ نکلے ہوں کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں اشرافیہ کو, کہ ہم یہ روٹ برداشت نہیں کریں گے, ہم یہ راستے میں رک کے اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتے. اگر تمہیں اپنی جان کا اتنا خطرہ ہے تو سیاست چھوڑ دو بھائی. اگر تمہیں اپنا یہ یعنی ایک آدمی جج ہے اور اس کے لیے روٹ لگا ہوا ہے, وہ سارے قانون اور رونتا ہوا چلا جا رہا ہے اور ہم اس کو سلوٹ کر رہے ہیں جج صاحب, اور قانون یہ ہے کہ اس پہ ہنس بھی پڑے تو توہین عدالت ہو جائے گی. مطلب یہ حال. اور جنرل صاحبان کا معاملہ یہ ہے, وہی میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں, تو دلیر آدمی کا کام ہے نا یار. آپ یا تو آپ پاکستان کی مطلب آپ نے جا کے افغانستان پہ باقاعدہ قبضہ کر لیا, افغانوں سے آپ کو ڈر ہے, یہاں یہ کہ کوئی غیر ملکی برٹش جج چلا گیا ہے یا امریکن جنرل چلا گیا ہے عراق پہ قبضہ کرنے, اس کو عراقیوں سے ڈر ہے, اور آپ کو کس بات کا ڈر ہے یار. یعنی یہ ماں سوائے ایک شان و شوکت کہ جنہیں یاروں دوستوں میں دیکھو جی کیا جج صاحب گزر رہے ہیں جی, بیگم ذرا بچے ذرا وہ ان کو معلوم ہو کہ دوسروں کی بیویاں اور بچے ذلیل ہوں, تو پھر جب تک وہ ذلیل نہ ہو تو پھر میرے بیوی بچے کیسے خوش ہوں گے. یعنی دوسروں کو ذلیل کر کے روکا نہ جائے تو پھر میری عزت کیسے ہوگی. یہ ہماری اشرافیہ کی سوچ ہے. تو بھائی اس اشرافیہ کے ساتھ اور اس رویوں کے ساتھ یہ تو آپ مارے چلے جائیں گے جب تک آپ مار کھائے چلے جائیں گے. تاریخ کے میدان میں جن قوموں نے لڑائی نہیں لڑی ان کے رائٹس کبھی کوئی یعنی کیک کے ساتھ رکھے نہیں کیا. آج کا میرا خیال ویلوگ کافی لمبا ہو گیا, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.